اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا، ان کو اللہ کی تیری طرف بلایا، اللہ جب جب میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے اپنے کپڑے کو منہ پر ڈال لیے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. یعنی 950 سال کسی نبی نے بلایا. کتنا ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ ہم اور آپ چند دن کی دعوت سے کتنے لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، ان کے پاس نہ جاؤ دعوت دینے کے لیے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت کتنی مؤثر اور کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ اور قوم کیسی پیش آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے قوم نوح آئی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے اپنے ہمارے بندے یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، اور ان کو پاگل اور دیوانہ کہا اور ان کو دھمکی دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. قابل احترام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی خاتون حضرت حوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی شروعات یہیں سے کی، اور دنیا میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھیں جو انسانوں کے لیے ضروری تھی، سارا کا سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھا دیا. وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر ایک چیز سکھا دی. یعنی جو انسان کی دنیا میں ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا اختیار کرنا، سارا کا سارا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. صرف دین کا نہیں، ہر ایک چیز جس میں آپ سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سے جمادات اور نباتات کا یعنی بایولوجیکل علم، ہر ایک علم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، جس کی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر ایک چیز کو سکھا دیا کہ کیا کیا ضرورت پڑے گی. اسی طرح سے انسان کن راہ پر چل کے نقصان اٹھا سکتا ہے اور کن راہوں پہ چل کے زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، ان راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا.
یعنی ہر اعتبار سے دنیاوی اور دینی تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا. یعنی اسلام اللہ کی عبادت، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ دنیا میں تم جاؤ گے تو تمہارے سامنے بہت سارے مسائل آئیں گے. ایک تو تمہارا نفس ہوگا، وہ تمہیں بہکائے گا، وہ اللہ سے ہٹا کر دوسرے راستوں کی طرف لے جائے گا. پھر اس کے بعد اوپر سے شیطان ہوگا، وہ بھی تمہیں ایک اللہ کے راستے سے ہٹا کر وہ غیر اللہ کے راستے پہ لے آئے گا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ دوسرے خداؤں کی عبادت پر تمہیں مجبور کرے گا. تو اس لیے میں تمہیں تمام کا تمام علم دے دیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے تم بچنا اور میری ہی عبادت کرنا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہی اللہ کی عبادت کی اور اسی کی دعوت دی. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کیونکہ شیطان بھی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے میں ان لوگوں کو بہکاؤں، یعنی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اس نے یہ سوچا، اس بات کو غور سے سنیے گا، اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ان سے ڈائریکٹ کہوں کہ تمہارا خدا ایک نہیں ہے بلکہ دوسرا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، تو یہ لوگ مجھے جو ہے کیا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اور فوراً سمجھ جائیں گے یہ مجھے کیا کر رہا ہے، بہکا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تمہارے جو اس سے پہلے کے برگزیدہ بندے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد جو ان کے نیک ورثہ ہوئے، وہ تمام کے تمام لوگ دنیا سے چلے گئے. اب تم ان کو یاد کرتے ہو اور روتے بھی ان کو یاد کر کے کیسے وہ لوگ اچھے بندے تھے، کیسے نیک لوگ تھے. تو کیوں نہ ایک کام کریں کہ ان کا ایک مجسمہ بنا دیں اور وہ مجسمہ تم جو ہے جہاں پہ تم عبادت کرتے وہاں پہ رکھو. عبادت نہیں کرنا ان کی، ان مجسموں کو، بس خالی ان کو دیکھ کے تم یاد کیا کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلا کرو. تو ان لوگوں کی بات سمجھ میں آئی. دیکھیے شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے انسان کو. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے نیک بندوں، جو ان کے نیک ورثہ رہے، جو ان کے متبعین رہے، ان لوگوں کا انہوں نے مجسمہ بنایا اور اس کو کیا کیا، عبادت گاہ میں جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے رکھ دیا. تو ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو ہم نے صرف مجسمے کو رکھا ہے، ان کو دیکھ کے ہم یاد کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے اچھے راستے کی طرف ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، ہمیں بھی چلنا چاہیے ان کے راستوں میں. تو وہ لوگ جو ہے ان کو دیکھا کرتے تھے. لیکن دیکھیے شیطان کتنا آگے کی سوچ کر انسان کو بہکاتا ہے. تو اس نے کیا کیا، اب یہ لوگ اسی طرح سے زندگی گزارتے رہے. تو ان کی اولادیں جو تھیں، اب مثال کے طور پہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جس طرح سے عبادت کر رہے ہیں، تو ان کی جو اولادیں تھیں وہ دیکھا کرتی تھی اپنے آبا اور اجداد کو، یہ سامنے مجسمہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جھکتے بھی اس کے سامنے، عبادت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی جو ہے کوئی خدا ہے، یہ کوئی جو ہے اس کے پاس طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے سامنے کیا کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ان کے سامنے عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے اب غیر محسوس طریقے سے ان بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے. حالانکہ جو وہ لوگ تھے جنہوں نے مجسمے کو بنایا تھا، وہ کس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ ہم ان کو دیکھ کے صرف یاد کریں گے. لیکن اب ان کی اولادیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہمارے آبا اور اجداد یعنی ہمارے والد اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا اب وہ نسل ختم ہو گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، وہ سب ختم ہو گئے. اب باری آئی کس کی، ان کے بچوں کی. اب ان کے بچوں نے کیا کیا، ایک خدا کو چھوڑ کے اب انہیں کو معبود بنا لیا، ان مجسموں کو کیا کر دیا، معبود بنا. اب کیا ہوا، شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ ان بچوں کی تربیت کی نہیں انہیں صحیح سے بتایا نہیں کہ ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے. جو تعلیم و تربیت کا صحیح نظام تھا اور جس طرح سے کرنی چاہیے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اب وہ غیر محسوس طریقے سے ان بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہی ہمارے کیا ہے، خدا ہے.
اب کیا ہوا؟ اب وہ لوگ انہیں کی عبادت کرنے لگے. شیطان کا مقصد کیا ہوا؟ حاصل ہو گیا. شیطان ایک دم خوش کہ بس کرو، اب یہ ہٹ گئے، یہ ایک اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اس کی واحد عبادت سے ہٹ گئے، اب یہ انہیں کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. بہت مشہور نبی ہیں، ہر ایک مسلمان ان کے بارے میں جانتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان کو آدم ثانی بھی کہا، یعنی دوسرے آدم بھی ان کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو. تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، جس کی تم عبادت کرتے ہوئے تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم اسی ایک کی عبادت کرو. یہ سارے کے سارے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر کوئی طاقت نہیں کہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکے. تو وہ لوگ بھڑکتے تھے نوح علیہ السلام کے اوپر، بھڑکتے تھے کہ کہتے تھے قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا کذلک یفعلون، کہ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اسی طرح سے کرتے ہوئے پائے، آپ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا. تو وہی وہ دلیل دیتے تھے کہ ہمارے آبا اور اجداد اسی طرح سے کرتے تھے، تو آپ کون ہوتے ہمیں صحیح نیا طریقہ بتانے والے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے تھے کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے. تمہارے آبا اور اجداد بھی غلطی پر تھے، انہوں نے غلطی کی، انہوں نے مجسموں کو بنایا. تمہارے لیے عبادت کے لیے صرف اور صرف ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو یہ سمجھاتے سمجھاتے نوح علیہ السلام کو 950 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عمر دی تھی، یعنی پچھلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے ہیں. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، ان کو اللہ کی تیری طرف بلایا. اللہ، جب میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اپنے کپڑے کو منہ پر ڈال لیے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. یعنی 950 سال کسی نبی نے بلایا. کتنا ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ ہم اور آپ چند دن کی دعوت سے کتنے لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، ان کے پاس نہ جاؤ دعوت دینے کے لیے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت کتنی مؤثر اور کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ اور قوم کیسی پیش آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان سے پہلے، یعنی کفار مکہ سے پہلے قوم نوح آئی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے اپنے ہمارے بندے یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، اور ان کو پاگل اور دیوانہ کہا اور ان کو دھمکی دی. یعنی بتائیے کتنی جرأت کی بات ہے کہ کوئی قوم اپنے نبی کو مجنون بنائے اور دیوانہ بنائے، اور یہاں تک کہ دھمکی بھی دے. حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے دھمکی بھی دی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں اور آپ اسی طرح سے تبلیغ کرتے رہے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار ڈالیں گے. اور آپ سنتے ہوں گے ہر وقت بیانوں میں کہتے نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، اور پتھروں سے یہاں تک کہ تذکرہ آتا ہے کہ اتنا پتھر مارا جاتا تھا کہ وہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. فرشتے آ کر ان کو جو ہے اٹھاتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے وہ قوم شدت کے ساتھ پیش آتے تھے. لیکن وہ دعوت دیتے رہے. اب ایک وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا وہ وقت آ پہنچا، یعنی اب حجت تمام ہو گئی. 950 سال تک پکارتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. تھوڑی سی مٹھیوں بھر کی قوم تھی، مٹھی بھر، یعنی تقریباً 80 یا 82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اور وہ کون لوگ تھے؟ جو قوم کے سب سے چھوٹے لوگ تھے، یعنی جن کو ہم اور آپ گیرا سمجھتے ہیں. تو وہاں کے جو چودھری تھے، جو بڑے مالدار لوگ تھے، وہ نوح علیہ السلام کو تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہے کون؟ آپ کے ساتھ ہے کون؟ وہی لوگ ہیں گرے پڑے لوگ جن کا ایک دن کا بھی صحیح سے گزارا نہیں ہو پاتا، وہی لوگ تو آپ کی بات مانتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو دھمکایا جاتا تھا، ان کو عار دلایا جاتا تھا
کہ بتائیے کوئی چودھری یا کوئی سردار قوم کا کوئی بڑا آدمی آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو بتائیے ہمیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ تو نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہیں ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن وہ وقت آئے گا عذاب کا جس دن تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تمہارے جھوٹ لانے کی وجہ سے۔ تو قوم ہنستی تھی، ابھی تو مشکل سے 80 لوگ ہوئے ہیں، بات اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتے تھے قالو اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھائیے۔ نوح علیہ السلام سے یہاں تک قوم کہتی تھی، یعنی اتنی جری اور اتنی سخت قوم تھی، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ جو عذاب لا کے دکھائیے، دعا کریے اپنے اللہ سے اور یہ عذاب آ جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد دعا کی، جب حجت تمام ہو گئی، کوئی آ نہیں رہا ہے، بس 80 اور 82 لوگ تقریباً ایمان میں داخل ہوئے، تب پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، مجھے بہت زیادہ دبایا جا چکا ہے، میں عاجز آ چکا ہوں اپنی قوم سے، اب اے اللہ تو بدلہ لے لے، اب کیا کر لے، اب تو بدلہ لے لے ان لوگوں سے، اب حجت تمام ہو گئی۔ قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ایک بھی کافر کا گھر اس سرزمین پر مت چھوڑنا، ہر ایک کو تباہ و برباد کر دینا، کوئی ایک بھی کافر کا گھر نہ بچنے پائے۔ اب جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ان کو بچا لیجئے، اس کے بعد سب کو ختم کر دیجئے۔ یہ کب دعا کی ہے؟ ایک دن کی دعوت پہ نہیں کی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا عبادت کریں گے کوئی پریشانی آئی تو تڑپ جاتے ہیں، اللہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم ہی ملے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسے بے صبری کے جملے۔ اور وہاں پر نبی نے 950 سال تک بلایا، مذاق بات ہے، 1-2 سال میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں 950 سال بلایا، پھر اس کے بعد دعا کی اے اللہ اب کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوگا، اب آپ بدلہ لے لیجیے، میں عاجز آ چکا ہوں اس قوم سے۔ پھر اللہ پاک نے کیا حکم دیا کہ اے نوح کشتی بناؤ، اب میرا عذاب جو ہے ان کے اوپر طے ہو چکا ہے، اب عذاب آ کر رہے گا، تم کشتی بناؤ، اور وہ عذاب آئے گا کس کا؟ پانی کا عذاب آئے گا، یعنی سیلاب آئے گا، ایسا سیلاب آئے گا کہ کوئی بچ نہیں پائے گا اس سے سوائے وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، تو قوم نے دیکھا کہ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، کہ ایسے صحرا میں لکودک اس میں یہ کیل ٹھوک رہے ہیں، تختیاں لا رہے ہیں اور عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ تو قوم آگے کہتی تھی یا نوح متی صرت نجارا، کہ نوح کب سے بڑھئی بن گئے تم، ابھی تک تو دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور اب کیا ہو گیا، اب تو تم بڑھئی بن گئے، عجیب و غریب کام کرتے جا رہے ہو دن بدن۔ تو نوح علیہ السلام مسکراتے تھے کہ تمہیں معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، تو قوم ہنستی بھی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ آج تم ہنس لو کل کو ہمیں ہنسنا ہے، آج تم ہنس لو کل کو ہمیں ہنسنا ہوگا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے وحی کے مطابق مسلسل اپنا کام جاری رکھا، یعنی کشتی بنانا شروع کر دیا، اور بناتے رہے، یہاں تک کہ قوم اتنی زیادہ رذیل تھی اور اتنی زیادہ بدماش تھی کہ اس پر گندگی کرنا شروع کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہر ایک جا کے وہیں گندگی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھی ایسا کہ خارش کی بیماری اس قوم میں ڈال دی، وبا پھیل گئی خارش کی، اور ہوا یہ کہ کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے، تو ایک آدمی جو جب گندگی کر رہا تھا اسی میں گر گیا اور اس کی خارش ختم ہو گئی، اس کی خارش کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی، تو ساری قوم اسی میں گر گئی خارش کو دور کرنے کے لیے، اور وہ جو اسی طرح سے وہ کشتی صاف ہو گئی۔ اب جو کیا ہوا، اب جب وہ کشتی مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد اللہ نے عذاب کی شکل دکھانی شروع کی۔ سب سے پہلے کام کیا کیا اللہ پاک نے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، سب سے پہلے آسمان کے دروازے کھول دی پانی موسلادھار بارش کے ساتھ، ایسی بارش موسلادھار لگاتار رکی نہیں رہی وہ بارش۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے تیز بارش کے ساتھ کھول دیے، اب لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر دوسری شکل کیا کی اللہ پاک نے؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین سے چشموں کو پھاڑ دیا، یعنی زمین پھاڑ دی، چاروں طرف سے خالی پانی ہی ابل رہا ہے، یہاں تک کہ تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی جو سخت ہو جاتا ہے اس میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ اور کیا ہوا؟ آسمان کا پانی اسی طرح سے زمین کا پانی دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو گیا،
اور اللہ پاک نے آگے کیا کہا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور یہ پانی اس امر کو پورا کرنے کے لیے، اس فیصلے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جم گیا، یعنی مل گیا جو چیز اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لی تھی، یعنی عذاب، جو چیز ان کے لیے، اس قوم کے لیے مقدر ہو گئی تھی، اس کے لیے یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، یعنی اس زمین کا پانی اور آسمان کا پانی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس سیلاب کی شکل لینے لگا، اب قوم کو جو ہے سمجھ میں آنے لگی، وہ لگ رہا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو، اور اسی طرح سے جانوروں کے جوڑے جو ہوتے ہیں ان کو ایک تختے پر اور وہ کیل والی کشتی پر سوار کر دیا، کیونکہ پانی کا لیول اب اٹھنے لگا، یہاں اوپر سے بھی بارش لگاتار ہو رہی ہے مسلسل، اور نیچے سے بھی چشمہ ابل رہا ہے، اب وہ پانی کا لیول یہ اٹھنے لگا، دھیرے دھیرے اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ کشتی کو اس پانی نے اٹھا لیا اوپر۔ اور نوح علیہ السلام نے جو ان کے متبعین تھے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اللہ کا، ان کو سوار کیا، جانوروں کو سوار کیا، اب وہ کشتی جو ہے دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ اب ان کا بیٹا یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ سامنے سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ حالت ہوئی، یہاں تک کہ سب لوگ چوٹیوں پر پہنچ گئے پانی سے بچنے کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے سوار ہو جاؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اوپر چوٹی پر چلا جاؤں گا، وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے تڑپ کر کہا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، میرے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے کشتی پر سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ مت دو، جو باطل خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کا ساتھ مت دو، آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ آپ پرواہ نہ کریے میری، میں ابھی چوٹی پر چلا جاؤں گا، وہاں پر جو ہے میں بچ جاؤں گا، وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے تڑپ کر کہا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، میرے بیٹے کوئی طاقت تمہیں آج بچا نہیں سکتی، میرے بیٹے کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، الا من رحم ربی، مگر وہ جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو، اللہ کا رحم ہو، اس کے علاوہ کوئی آج بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ بیٹے اور باپ کے درمیان بات چل ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور بیٹے کو ڈبا دیا، وہیں پر ختم کر دیا اس موج نے، وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے کہ اللہ اس کو بچا لیجیے، تو میرے گھر والے ہیں، یہ تو میرے اہل و عیال میں سے ہیں، آپ ان کو بچا لیجیے۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی کہ نوح تم کیسا سوال کرتے ہو، تمہارے اہل وہ ہیں، تمہارے گھر والے وہ جنہوں نے کلمہ میرا پڑھا ہے، جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، میرے وہاں رشتہ داری نہیں چلتی، میرے وہاں رشتہ داری نہیں چلتی، میرے وہاں جو چلے گا معیار وہ ایک اللہ کی عبادت، دینداری کا معیار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی معیار قابل قبول نہیں ہوگا، آئندہ سے اے نوح یہ سوال مت کرنا۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میری مغفرت فرمائی، میں نے غلط سوال کیا۔ تو نوح علیہ السلام کے سامنے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، کیونکہ یہ غرق صرف اور صرف بے دینی کی وجہ سے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، قرآن کے ذریعے سے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ کے یہاں جو رشتہ داری ہے وہ اصل دینداری کی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے مقبول بننا ہے، اگر اللہ کے آپ کو کامیاب ہونا ہے تو دین اپنی زندگی میں داخل کریے، ورنہ آپ چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ چاہے کتنے سے کتنے بڑے ولی کی لڑکی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سے بیٹی کیوں نہ ہو، ان کی عورت کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ نوح علیہ السلام کی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے دکھایا، نوح علیہ السلام کی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، حالانکہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی عورت ہے، نبی کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہی کے سامنے غرق کر کے دکھایا، ڈبو کے دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے وہاں رشتہ داری نہیں چلتی، ہمارے وہاں کیا چلے گا، صرف ہماری اطاعت اور ہماری فرما برداری، اگر جس کے اندر ہوگی ہم اس کو کامیاب کریں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ پوری کی پوری بستی کو، پوری کی پوری اس وہاں کے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک یہ عذاب ایسا تھا کہ پوری دنیا پر آیا، پوری دنیا پر یہ عذاب آیا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، یعنی پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تھی، صرف اور صرف جو بچے تھے یہی 80 لوگ بچے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ میں، بس پھر یہیں سے دوبارہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہیں سے دوبارہ پھر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا. اور یہ کشتی جو تھی یہ اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ہماری نگرانی میں یہ کشتی چل رہی تھی. جزاء لمن كان كفر. اور یہ یعنی جو ہم نے یہ عذاب لایا اور جو ہم نے یہ پانی کی بارش کی یہ جزا تھی, یہ بدلہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ہم نے ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کر کے دکھایا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے ان واقعات میں بہت ساری نشانیاں چھوڑی ہیں, ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے. آج بھی وہ کشتی موجود ہے میرے عزیز ماں اور بہنوں. آپ دیکھتے ہوں گے موبائلوں کے ذریعے سے آپ کو خبریں آتی ہوں گی کہ وہ کشتی ایک چودی پہاڑ ہے, وہاں پہ بھی آج بھی اس کے نشانات ملتے ہیں. آپ جب ایروپلین سے اس پہاڑ کے اوپر سے سفر کریے تو مورخین نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا کہ آج بھی اس کے اثرات وہاں پر ملتے ہیں, کیونکہ وہ کشتی وہیں پہ جا کر رکی تھی, اسی پہاڑ پر جا کے رکی تھی. آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں اور اللہ نے چھوڑے اسی لیے ہیں, اللہ نے چھوڑے اسی لیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, اس سے دنیا کے چکر میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھولیں, اس کی یاد کو نہ بھولیں. ان کے دل میں یہ ہو, یقین ہو کہ کامیابی ملے گی تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہی ملے گی, ورنہ دنیا کی ساری چیزیں موجود ہو, اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری موجود نہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. دیکھیے آپ چودھریوں کو اللہ تعالیٰ نے, بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے غر کر کے دکھایا, جن کو یہ گھمنڈ تھا, جن کو یہ تکبر تھا, کہ جن کو جو تانا دیا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس ہے کوئی بڑا آدمی جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کر کے دکھایا اور نشان بنا دی, عبرت کا نشان بنائے کہ دیکھو ان واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے. جو سب سے حقیر و فقیر لوگ تھے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا نوح علیہ السلام کے ساتھ, اور جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس جتھا تھا, جن کے پاس ہڈو بچوں کا نعرہ تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے غر کر کے دکھایا. تو دیکھو ہم کامیاب کس کو کرتے ہیں, اپنی اطاعت کی بنیاد پر کامیاب کرتے ہیں, چاہے قوم کا سب سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو. ہمارے یہ نہیں کہ سردار صاحب ہیں تو بچا لیے جائیں گے, ہے نا, اور فلاں صاحب ادھیکاری صاحب ہیں تو یہ بچ جائیں گے, ایسا نہیں. لاکھ حفاظتی دستوں کے ساتھ ہو, اگر اللہ تباہ و برباد کرنا چاہے تو منٹوں میں ختم کر کے دکھا دیتا ہے. دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ آپ بار بار سنتے ہوں گے واقعات کہ ہزاروں دستوں کے بیچ میں محافظ لگے ہوئے, لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کو ختم کرنا ہے, اللہ ختم کر کے سیکنڈوں میں دکھا دیتا ہے. تو میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو آپ اس سے مایوس نہ ہوئیے کہ ہمارے پاس دنیا کے وسائل نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, تو ہم ناکام ہیں دنیا میں. نہیں, آپ کامیاب ہیں اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں. میری عزیز ماں اور بہن, یہ دل میں بات بٹھا لیجئے کہ آپ دنیا میں چاہے جتنی مصیبت میں کیوں نہ ہو, اگر اللہ کا دین آپ کے پاس ہو, آپ سب سے امیر ترین شخصیت میں سے ہیں. آپ کے پاس سب سے بڑی دولت دینداری کی دولت ہے. یہی دولت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی اور یہی دولت کل کو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی. سارے کے سارے مالدار, سارے کے سارے بڑے لوگ یہاں پہ بھی افسوس کریں گے اور کل کو آخرت میں بھی افسوس کریں گے اگر دینداری نہ ہوئی ان کی زندگی میں. تو آپ کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وہ دینداری ہے. اس لیے اپنی زندگی میں کیا داخل کریے؟ دین کو داخل کریے, اللہ کی اطاعت کو داخل کریے. اپنی غریبی سے, اپنے جو ہے تنگ دستی سے مایوس نہ کبھی ہوئیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اسی طرح سے آزمایا ہے. نوح علیہ السلام کو آزمایا, ان کے ساتھیوں کو آزمایا, ایسے اللہ ہمیں بھی آزمائے گا, لیکن ہمیں اس میں مضبوط رہنا ہے کہ ہمیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, اس کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, کہ ہمارا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے اور ہمارا ڈرانا کتنا سخت ہوتا ہے. کہ ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو اپنی عذاب سے اور پکڑتے ہیں لوگوں کو ان کی بے دینی کی وجہ سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے, یعنی دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دیا ہے. اب آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ اگر صحیح رہنمائی حاصل کرنی ہے تو آپ قرآن کے ذریعے سے صحیح رہنمائی حاصل کریے. اگر آپ کو برے راستے پر چلنا ہے تو قرآن کو چھوڑ دیجئے, اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیجئے, آپ خود ہی بربادی کے راستے پہ چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر ایک چیز کو بیان کر دیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے اللہ پاک کی طرف سے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کا کوئی حافظ موجود ہو. آپ اپنے یہاں سے دنیا کے آخری چھوڑ تک چلے جائیے,
کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کوئی کتاب کسی کتاب کا حافظ ہو. لیکن یہیں سے اٹھیے اور پوری دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظ آپ کو مل جائیں گے, ایک زیر اور ایک زبر کی بھی غلطی نہیں کر سکتے. یہ پوری کتاب آپ دیکھ رہے ہیں, غور کریے, اس پوری کتاب میں ایک حافظ ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہیں کر سکتا. آپ آئے چھوڑ دیجئے, ایسے ایسے حافظ آپ کو لاکھوں کروڑوں ملیں گے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا, ہے کوئی اس سے نصیحت دینے والا؟ 14 سال کے بچے, 8 9 سال کے بچے حافظ قرآن آپ کو ملیں گے. 7 سال کے بچے, یہ قرآن کا تو معجزہ ہی ہے. 60 سال گزر جائیں گے, آپ کوئی کتاب کے 100 ورق نہیں یاد کر پائیں گے. ایک 7 سال کا بچہ یہ پورا کا پورا قرآن یاد کر لیتا ہے کہ نہیں؟ معجزہ ہے قرآن کا. اس کے علاوہ نہ توریت ہے, نہ انجیل ہے, نہ زبور ہے, کسی کا حافظ آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. لیکن اس قرآن کا معجزہ دیکھیے, ایک 7 سال کا بچہ ایک وقت اٹھائیے اور کل کو شام کو اٹھے گا پورا قرآن سنا کر. یہ اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے میرے عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں, قرآن کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریے, اپنے قرآن کو درست کرنے کی بھی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم بہت بڑی عمر کے ہو گئے تو ہم قرآن نہیں صحیح کر پائیں گے, قرآن نہیں یاد کر پائیں گے. یہ آپ آپ کا غلط خیال ہے. آپ یاد کریے, اللہ نے قرآن آسان کیا ہے, چاہے آپ کسی بھی عمر کی کیوں نہ ہو گئی ہوں. آپ قرآن اٹھائیے اور قرآن کو سیکھنا شروع کر دیجئے. ہاں, ان لوگوں سے سیکھیے جو قرآن اچھا پڑھتے ہو, ان سے سیکھنا شروع کر دیجئے. اور مردوں سے بھی یہی میری درخواست ہے, آپ بالکل یہ پرواہ نہ کریے ہم اتنے بڑے ہو گئے کیسے سیکھیں گے. آپ بھی سیکھنا شروع کریے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند مہینوں میں آپ کا قرآن درست ہو جائے گا, آپ بہت اچھا پڑھنے لیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریے, قرآن کو بھی اپنا اچھا کرنے کی کوشش کریے, ورنہ کتنا خراب لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی آئیے, قرآن کو صحیح کریے تاکہ لگے کہ ہاں واقعی میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے میرے مولا, قرآن کا جیسا حق ہے میرے مولا ہم نے ادا نہیں کیا, میرے مولا ہم نے پورا نہیں کیا. میرے رب العالمین ہمیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا جن سے آپ نے بچنے کے لیے کیا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے میرے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے رب العالمین ہمیں قرآن صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا ہر ایک کو حافظ قرآن بنائیے, میرے مولا ہر ایک کو حافظ قرآن بنائیے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے. میرے مولا ہماری زندگیوں میں دین داخل فرمائیے, میرے مولا ہماری زندگیوں میں دین داخل فرمائیے. میرے مولا دن بدن ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تیری شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تیری یاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے مولا دنیا کی طرف ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. میرے رب العالمین ہمیں معاف فرما دیجیے, اپنی قربت نصیب فرمائیے, اپنی قربت نصیب فرمائیے. میرے رب العالمین اپنی قربت نصیب فرمائیے. میرے مولا جس طرح سے ہم بڑے ہو رہے ہیں اسی طرح سے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. میرے مولا آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے, میرے مولا آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. اپنے ملنے کا شوق نصیب فرمائیے, اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائیے. میرے رب العالمین جنت کا شوق نصیب فرمائیے. میرے مولا دنیا میں ہر خواہش پوری کرنے کا میرے مولا ہمارے اندر شوق ہے, لیکن جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے, تجھ سے ملنے کا شوق نہیں ہے. میرے رب العالمین دنیا کی محبت دل سے نکال کے اپنی محبت داخل فرما دیجیے, اپنی محبت داخل فرما دیجیے. میرے رب العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.